بات کرنی ہے کئی ہزار سال پرانی، جن کے ہاتھ میں پہاڑ موم تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک کی نحوست کا بھی شکار ہو گئے۔ اگر آپ واقعی اللہ عز و جل کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیجئے، چٹان پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا پروگرام لے کر اب آپ کے لیے آئے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ عز و جل آپ سے باتیں ہوں گی پچھلے زمانے کی، پچھلی قوموں کی باتیں ہوں گی، اور آج ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو لمبا قد رکھتے تھے۔ ہے نا حیرانگی کی بات کہ کیا واقعی کوئی اتنا لمبا انسان بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کریم نے اس قوم کو ایسا کمال دیا تھا کہ وہ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے تھے، بڑے بڑے مکان بنا لیتے تھے، نہ جانے کون سی مشینری ان کے پاس تھی۔ بات کرنی ہے کئی ہزار سال پرانی، اور وہ قوم جن کے ہاتھ میں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ موم تھے۔ بات کرنی ہے قوم سمود کی۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام سے بھی گزرے۔ ناظرین، اس مقام کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا بھر سے لوگ جا کر اس مقام کو دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے میرا بھی جانا ہوا تھا، اور حیرانگی یہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے مکان، اور 5000 سال، جی ہاں آلموسٹ 5000 ایئرز اس مقام کو ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت کون سی مشینری تھی، اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی تھی، باغات سرسبز و شاداب ہوتے تھے، اور پھلوں اور میووں سے لدے رہتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سگلاخ اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر شدہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اسی کے عبادت گزار بندے تھے۔ نیز قوم عاد کا عبرتناک انجام بھی ان کے پیش نظر تھا، جس سے ڈر کر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت بچتے تھے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ، نعمتوں کی بہتات کے ساتھ، جہاں ان میں غفلت و جہالت بڑھی، یہ لوگ کفر و شرک کی نحوست کا بھی شکار ہو گئے۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد ان لوگوں نے پتھروں کی تراش خراش کر کے عجیب و غریب شکلوں کے بت بنائے، مختلف ان کے نام رکھے، اور خدا کا شریک ٹھہرایا۔ عبادت الہی کو چھوڑ کر یہ بدبخت بھی بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رفتہ رفتہ انہی کی پیروی میں چند افراد کے علاوہ پوری قوم نے اس دلدل میں، یعنی کفر و شرک میں، بت پرستی کے دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ مال و دولت کی فراوانی، سہولتوں کی کثرت، دنیاوی نعمتوں کی بہتات، آسودہ زندگی، خوبصورت باغات، عیش و مستی کے شب و روز، کھانے پینے کی لذتیں اور امن و امان کے سائے اکثر و بیشتر انسان کو غفلت کا شکار کر دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے نبی، جو اس قوم پر مبعوث کیے گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے جھنجھوڑا اور فرمایا، کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں، جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اب جب ناظرین حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی بات مانتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ توبہ کرتے، مگر اس قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام
کو جھٹلانے کے سبب قوم سمود کے علاقوں میں ایک عرصے تک بارش نہ ہوئی، جس سے یہ لوگ قحط میں گرفتار ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور بدشگونی لیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس قوم نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی۔ وہ قوم کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ عز و جل کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، یعنی پریگننٹ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بھی پاک ہو، اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے وعدہ کیا، عہد کیا کہ اگر آپ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا تو ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، سچے نبی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ایک چٹان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چٹان پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی، حاملہ، پریگننٹ اونٹنی باہر نکلتی ہے، اور باہر نکل کر اس نے بچہ بھی جنا۔ ناظرین، یہ کیسا معجزہ تھا کہ پہاڑ شک ہوتا ہے، پھٹتا ہے، اور اندر سے اونٹنی بھی نکل رہی ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اور وہ بچہ بھی دیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ اپنے دیگر سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر ہی قائم رہے۔ ناظرین، اب اس اونٹنی کے کچھ معاملے آپ کو بتاتے ہیں۔ کیسی امیزنگ یہ اونٹنی تھی کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے لگی، اور آپ علیہ السلام نے قوم کو اس اونٹنی کے بارے میں چند انسٹرکشنز دی، چند ہدایات دی۔ وہ ہدایت بڑی نرالی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ اللہ عز و جل کی زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب اٹ۔ دوسرا، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا، اور نہ اسے قتل کرنا۔ تیسرا یہ کہ ایک دن اونٹنی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس میں صرف اونٹنی ہی کنویں سے پانی پیے گی، اور جو دن تمہارا ہے اس میں تم پانی لینے آؤ۔ ان ہدایات کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کیا گیا، تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اس اونٹنی کی پیدائش کے وقت بھی ناظرین کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ وہ اونٹنی نہ کسی کی پیٹھ میں رہی، نہ کسی کے پیٹ میں، نہ کسی نر سے نہ کسی مادہ سے پیدا ہوئی، نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف، جو نارمل روٹین ہے اس کے خلاف، وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً اچانک پیدا ہوئی، اور اس کی یہ پیدائش ہی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ اچھا، باقی تمام جانور جو تھے اس کی باری کے روز پانی نہیں پیتے تھے، یعنی انسانوں کو تو منع کر دیا گیا تھا، مگر باقی جانور قدرتی طور پر، یعنی وہ سبحان اللہ، اللہ کا حکم ان کے لیے بھی تھا کہ وہ اس دن پانی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے جو احکام تھے، انسٹرکشنز تھی، کچھ دنوں پر تو عمل کیا، مگر اپنی چراگاہوں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی انہیں محسوس ہونے لگی، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس کام کے لیے اپنے ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کی سرکشی اور بے باکی میں اور اضافہ ہوا۔ چنانچہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور خبر دینے کے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن بلیک، سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ تو 9 افراد نے معاذ اللہ ایک اور بے باکی کا پلان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے
انہیں ان کے اہل و عیال کے سمیت شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہہ دیں گے ہم نے تو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں قاتل کے بارے میں علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 شخص ہتھیار اٹھا کر تلواریں لیے حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے، فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب کے سب 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، ایک اور نشانی، ایک اور میسج اس قوم کو مل گیا تھا، اللہ اکبر، مگر نہیں ماننے والے نہیں مانتے۔ اس کے بعد جب مہلت کا پہلا دن آیا تو واقعی ایسا ہوا ناظرین، پوری قوم کے چہرے زرد ہو گئے، یلو ہو گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا کہ ایک دن تو گزر گیا، دوسرے دن ان سب کے چہرے ریڈ ہو گئے، سرخ ہو گئے۔ اللہ اکبر، شام کے وقت کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن گزر گئے، تیسرے دن ان سب کے چہرے بلیک، سیاہ ہو گئے، اور شام کے وقت کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی، یعنی اب تک جو انہوں نے کہا وہ سب سچ ہوا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، اب بھی ان کی جس کو کہنا بدبختی کا عالم دیکھے کہ دیکھے کون سا عذاب آتا ہے۔ چہرے کالے ہو گئے ہیں مگر لگتا تھا دل بھی کالے ہو گئے تھے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ہولناک ایک بڑی خطرناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی، زمین میں زلزلہ یعنی ارتھ کویک آ گیا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بکثرت روندی ہوئی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ عذاب کی شدت کا عالم یہ تھا کہ قوی و توانا ہونے کے باوجود عذاب کے وقت وہ لوگ کہیں نہ بھاگ سکے، نہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکے۔ یہ بڑے بڑے قد والے، یہ طاقتور لوگ جو پہاڑوں کو چیر دیتے تھے، یہ کھڑے بھی نہ ہو سکے، یہ بھاگ بھی نہ سکے۔ ہائے ہائے ہائے، شرک و معصیت ان کے کچھ کام نہ آئی، مال و متاع، سامان و مکان، کچھ بھی انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ عذاب کے بعد اس بستی کا عالم یہ تھا گویا وہاں بستے ہی نہ تھے، کبھی زندگی کا یہاں لگتا ہے گزر ہی نہ ہوا، ان کی داستان بھی داستانوں میں باقی نہ رہی۔ قرآن مجید میں اس قوم پر جو عذاب آیا اس کی 3 کیفیات بیان ہوئیں۔ قرآن نے فرمایا انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ سورہ اعراف میں کیا بیان ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ انہیں چنگار نے پکڑ لیا، جیسا کہ سورہ ہود میں بیان ہوا۔ کیا بیان ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو چنگار نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ کیا بیان ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ ان تینوں آیتوں میں یاد رکھیے کوئی کانٹرا نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ عذاب کی جدا جدا کیفیات بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اس عذاب میں زلزلہ بھی تھا، چیخ بھی تھی اور کڑک بھی تھی، یہ تینوں تباہ کن چیزیں موجود تھیں۔ نارملی بھی جب ارتھکویک آتا ہے تو گونج آتی ہے، بعض اوقات بڑی کڑکدار آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو عذاب الہی کا زلزلہ تھا۔ ناظرین، اس قوم کے بارے میں جب بھی پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے بنائے ہوئے گھر آج بھی موجود ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کل تو دنیا بھر کے لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں اسے، مگر کاش عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رب نے دیا ہے۔ تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے اس پروگرام سے پچھلی قوم کے قرآنی واقعے سے سبق لینا ہے کہ سر جھکا کر رکھیں، شکر میں رہیں، فرما بردار رہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اگلے پروگرام میں کسی اور قوم کی بات ہوگی،
کوئی اور سبق ہوگا اور انشاءاللہ اس سے سبق لینے کی بھی کوشش کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ